تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں, آپ قادیانیوں کو یا بنو اسرائیل کو کیسے جواب دیں. انہیں یہ بتائیں کہ اے بنی اسرائیل, اے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے بعد اگر رسول اللہ کی نسل میں ہزاروں پیغمبر بھی پیدا ہونا تو یہ اتنی بڑی رسول اللہ کی شان نہیں ہے جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر اللہ نے سجایا ہے. اس تاج کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, جو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ اس کی برکت سے پوری امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب ٹائٹل اتنا بڑا دے دیا تو وہ تو چھوٹی چیزیں رہ گئیں. ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا جائے, اب ولی ہونا, شہید ہونا, صدیق ہونا, یہ تو چھوٹا ٹائٹل ہے نا. جب وہ نبی بن گیا تو اس ٹائٹل کے اندر ہر چیز آ گئی. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو کسی اور ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر پیغمبر کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ ٹائٹل خود بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل میں قرآن و سنت بھی پیش کروں گا. ایک تو میں نے آیت پڑھ دی سورہ ال عمران کی. آگے چلیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا جو آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے, رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہوئی ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے, ابراہیم بن محمد علیہ السلام. تو ان کی قبر مبارک بقیع غرقد قبرستان میں ہے, میری کئی دفعہ حاضری بھی ہوئی ہے. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے, وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے تو وہ بھی پیغمبر بنتے. اچھا, بس اتنا حصہ لیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ دیکھ لیں, اس سے ثابت ہوا کہ امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے. او آگے بھی پڑھو, عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا آپ کے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بچے بھی بچپن میں لے لیے کہ کوئی کل کو بنو اسرائیل میں سے یا قادیانیوں میں سے کوئی یہ گلہ نہ کرے, اور نہ اس گلے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب بیچارے ڈسیو ہو جائیں جواب دیتے تھے بھائی کہ بھئی رسول اللہ کا بچہ کیوں نہیں پیغمبر ہوا اگر ابراہیم کی اولاد پیغمبر تھی. تو وہ ابن ابی اوفا نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچے کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے. یعنی مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے کہ اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, یا ڈاک کے لفافے کے اوپر جو سیل لگتی ہے اسے بھی مہر کہتے ہیں کہ اس میں اس کو کھولنا یہ جرم ہوتا ہے. سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں, یہ مفہوم بھی اس کا درست ہے. اور یہ خاتم کا لفظ تو آیا ہے قرآن کے اندر, مہر, اور خاتم کا لفظ آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام خاتم بھی ہیں. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا ابو داؤد میں اور ترمذی میں, بلکہ اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت بھی کریں گے. بخاری مسلم میں اتنے الفاظ ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے پھر ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو خاتم بھی ہیں, نبوت کی مہر بھی, اور خاتم بھی ہیں, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی. اور نبوت کی مہر کا معنی وہ نہیں جو قادیانیوں نے لیا ہے, وہ بس تراویح ثابت ہو گئی ہیں.
انج لیا انہوں نے, مہر سے مہر ثابت ہوگی, اور انہوں نے کہا جی حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ حضور کی مہر سے آئیں گے. میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, الحمدللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں, کئی لوگ اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے تیار تھے, میں نے کہا نہیں وہ ونریبل ہو جاؤ گے. تو ہم نے چندہ تو نہیں اکٹھا کرنا ہوتا, اللہ سے جزا لینی ہے الحمدللہ. تو وہ ویڈیو دیکھے, اس میں نے یہ سارے دلائل رکھے ہیں کہ بھئی واضح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب اس کے جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو کوئی اور شخص فٹ نہیں ہو سکتا. خیر وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. سرکار تہاڈی وجہ نال نہیں کرتے, جدوں تہاڈی کتاباں وچ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوئے گا تو آپ جا کے ختم نبوت کا دفاع کیا خاک کریں گے؟ آپ تو خود آپ اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کاما میں اس امام کے اندر ننگے ہیں. تو الحمدللہ بالکل واضح دلائل ہے ختم نبوت کے حوالے سے. ابن ابی اوفا نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا وہ ٹائٹل ہے جس کی برکت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی اولاد جوانی تک نہیں پہنچی اور نہ آپ کی اولاد میں نبوت ٹرانسفر ہونی ہے. تو بالکل یہ تو ٹائٹل ہو گیا. اس سے سپورٹیو حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی لیکن نبی علیہ السلام کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ. نمبر 2, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے میرے دشمنوں کے اوپر. نمبر 3, مال غنیمت جو اگلی امتوں میں حرام تھا, کفار کا چھوڑا ہوا مال میدان جنگ میں میری امت کے لیے حلال ہے کہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اور نمبر 4, مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر ہوتے تھے, رسول اللہ کا پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہونا, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں کوئی اور پیغمبر آئے, اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت ہونا. یہ 2 اتنے بڑے ٹائٹل ہیں کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہودیوں کو جواب دینے کے لیے کہ آل ابراہیم میں نبوت تھی تو آل محمد میں کیا جاری ہے, یا قادیانیوں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کشف اور الہام کا عقیدہ گھڑ کے تو اپنی جان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کریں اور امت کے لیے بھی کھڑی کریں, اور جب ہم جواب دیں تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں. لیکن ہمیں اس مصیبت سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہم ہر مصیبت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, جتنی تیز ہوا چلے گی دعوت حق اتنی پھیلے گی انشاءاللہ. اور 5ویں چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی خصوصیت ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی, اور وہاں پہ خوتیمہ کا لفظ موجود ہے, یعنی خاتم. جو قادیانی کہتے ہیں نا قرآن میں خاتم آیا, خاتم دکھائیں, سرکار مسلم شریف پڑھے خاتم کا لفظ موجود ہے. تو لہذا جواب دینے کے لیے آپ نے علمی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے خود سے کوئی دلائل بنانے ہیں, الٹا مصیبت کھڑی کر دینی ہے امت کے لیے. اس طرح تو کل کو کوئی کہے گا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا, تو اب ہمارے نبی کو تو سجدہ کرنا ہے ہی حرام ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی حدیث گڑھیں گے؟ حقی ہے کہ نہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا نہیں اس گل دا کہ اگر آپ نے بیلنس ہی کرنا ہے کسی چیز کو تو ادھر بھی بیلنس کرو نا, کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو, یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے, رسول اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ کرواؤ. جس طرح ادھر کہہ دیا جی نبوت جاری ہے صرف دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا, کرو. تو ہم آپ کو پھر حدیث پیش کریں گے ابو داؤد سے, ابن ماجہ سے, کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کے پاس سے گزرا, لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی کام ہے جو مولانا اسحاق صاحب نے کیا کہ آل ابراہیم میں تو نبوت جاری ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور کے صحابی نے بھی یہی کیا.
کہ وہ سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ سیم انالوجی. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے. بات کلیئر ہوگی. کل کو پھر کوئی مولانا اسحاق صاحب پہ یہ اعتراض کرے یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور قرآن میں سورہ مریم اور آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی فضیلت بتایا ہے. تو اب یہ فضیلت تو رسول اللہ کو تو حاصل نہیں ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے کیا کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا کہ نبی علیہ السلام کے جو والد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، بس وہ ظاہری طور پہ تھے، ویسے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ بات کرنا شروع کر دیں گے ہم. یا ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آج بھی زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، قرب قیامت میں جب نزول فرمائیں گے، زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فوت ہوں گے، قبر رسول میں روضہ شریف کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے. تو نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی تک موت نہیں آئی ہے. تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے بس ظاہری پردہ فرمایا، آپ کو بھی موت نہیں آئی. موت تو آئی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، دنیا سے تو موت ہو چکی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دنیا سے بھی موت نہیں ہوئی. تو اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کل کو کوئی یہ اعتراض کرے کہ بخاری مسلم میں آئے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو یہ جزوی فضیلت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوئی جھوٹی روایت گھاڑ کے؟ جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی بھی کسی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کا حق ادا کیا. یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے کلام کیا ہو سوائے موسیٰ کے علیہ السلام. ہمارے نبی کے ساتھ کلام ہوا آسمانوں میں، دنیا میں نہیں ہوا. تو جزوی فضائل. کلی فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسولوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے الحمدللہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں، تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں. جو یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو ان میں، لیکن اس بہتری کی بنیاد کے اوپر ہم کسی پیغمبر کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا، اس طرح کی فضیلت جس میں تم کسی کو کرٹیسائز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے. لیکن جزوی فضیلت کسی بھی ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر حاصل ہو سکتی ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے جھوٹے عقائد و نظریات تو نہیں گھڑنے کہ جی میں اب اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. خدا کے لیے اگر آپ یہ کریں گے، یہ دروازہ پھر ایسا کھلے گا کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کشف اور الہام کا عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے. اسی طریقے سے عقیدہ امامت اس طرح بگاڑ کے پیش کرنا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی تعلق جاری ہے، تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب جنہوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کافر ہو گئے. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جن باتوں کے اوپر آپ نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا اس لیول پہ تو نہیں، لیکن ایک انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، دوسرا شراب کہہ کے پی رہا ہے، شراب کہہ کے جو پی رہا ہے اس کو تو آپ دجال اور کافر کہہ رہے ہیں، اور جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے تو آپ اسے، حالانکہ ہے شراب ہی ہے، وہ چلے تھرڈ کلاس قسم کی ہے، وہ 1 نمبر کی ہے تو یہ 10 نمبر شراب ہے تو ہے نا کسی درجے میں، اور آپ اسے رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے گا. تو اس حوالے سے میں نے چیزیں کلیریفائی کی تھی کہ اگر آپ نے اس طرح کے عقلی دلائل گھڑنے شروع کر دیں کہ فلاں کو یہ ہو گیا، یہ اس کو منطق کہتے ہیں، اور اس منطق کے اوپر وہ چیزیں ثابت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے ایک چھڑول جنہوں کہتے ہیں پنجابی یعنی ایک فضول قسم کی بات جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس سے بڑی چھڑول تو نہیں چھوڑنی چاہیے. جواب دینا ہے آپ نے اس طرح کی فضول باتوں کا تو آپ علمی طریقے سے جواب دیں،
نہ کہ آپ ایسا جواب دیں کہ وہ کل کو آپ کے گھاٹے میں فٹ ہو جائے. وہ دیکھ لیں آج پھر ادھم مچایا ہوا ہے اہل حدیث نے بھی. وہ دیکھ لیں وہ مولویہ کہتا ہے کہ آج جس انجینئر کو تم سن رہے ہو اس کا استاذ ختم نبوت کو نہیں مانتا تھا. اندازہ کریں اعتراض کٹیا جی. او بھائی میرا استاد الیاس قادری بھی ہے, میرا استاد تے ڈاکٹر تیل قادری بھی ہے نے. اب ان استادوں کی غلط چیزوں کا وبال میرے اوپر آپ ڈالیں گے. آج بھی میں اپنے سارے پرانے استادوں کی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کی غلطیوں کو میں آن کر کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور نہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہماری کسی غلطی کو اپنے کھاتے میں ڈالے. اختلاف بھی کر رہا ہے علمی طریقے سے کرے. ہم نے پہلے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا, اب بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی کشف اور الہام کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے اپنی اس پرانی ویڈیو کے اندر, جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ یہ ڈاکٹرن ہی بالکل غلط ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیٹاگوریکلی رسول اللہ کا فرمان ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں, تو آپ فرما سکتے تھے نا کشف, الہام. آپ نے فرمایا خواب, صرف خواب. اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے, نمبر 2 شیطان کی طرف سے. اور اس میں فرمایا گیا کہ اس طرح کا کوئی گندا خواب آئے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. اور تیسری قسم جو ہے وہ نفسانی خواہشات ہے. وہ ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. بس یہ 3 اقسام ہیں. کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی امتی نبی, کوئی غیبی خبر ادر دین خواب کے باقی نہیں ہے. اور خواب بھی تب جب پورا ہو جائے. سرکار جب تک پورا نہ ہو وہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا, سورہ فتح میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کے نکلا ہوں اور کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں اور کچھ حلق کر رہے ہیں. آپ عمرے کی نیت سے نکلے لیکن اس سال عمرہ ہو ہی نہیں سکا. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب ضرور دیکھا تھا اور اس کے مطابق میں نے احرام باندھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی سال ہم عمرہ کریں. حالانکہ نکلے تو اسی سال تھے عمرہ کرنے کے لیے, لیکن حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ مقدر کیا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال آ کے عمرہ کیا. کافروں کے ساتھ وہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ہو گئی. تو جب نبیوں کو اپنے خواب کا نہیں پتا چلتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کہ یہ خواب کس طریقے سے ہونا ہے, تبا بیت شاہی کوئی نہیں. ہائے ہائے جی, تسی کہندے ہو بابیاں نوں پتا چل جاندا ہے جی, وہ پوری دنیا نوں اس طرح ویکھ رہے نے, اور لے جاؤ اپنے بابے ہن دب دیو, برسیاں بھی ہو گئی جی انہاں دیاں. تو انبیاء کو نہیں پتا اپنے خواب کے بارے میں. اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں جو خواب ذکر ہوا ہے سورہ الصافات میں, اس میں وہ کیا کہتے ہیں, بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو یہ خواب کیوں نہیں پورا ہوا, بیٹا کیوں نہیں ذبح ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, نہ, ذبح کر رہا ہوں. اور وہ لٹا بھی لیا. بیٹے نے کہہ دیا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. دونوں کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ فدیہ نازل ہو گیا مینڈے کی شکل میں, اور اللہ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. آج بھی ہم جب قربانی کرتے ہیں اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں, سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں فخر, ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو ابراہیم علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح بھی ہونا ہے کہ نہیں. سرکار اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے کہ کیا اس میں سے رزلٹ نکلنا ہے, تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں پھر بولنا تو بنتا ہے نا, بابے شاہی کوئی نہیں.